بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے جو مختلف رسومات اسلام نے اپنے فالورز میں، اپنے متبعین میں جاری کی ہیں، انہی میں سے ہمیں معلوم ہے کہ ایک رسم یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب وفات ہوتی ہے تو میت کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ اس سلسلے میں جو سوال آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ قبر کو پکی نہیں کرانا چاہیے جب بھی آپ نے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو دفن کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آئے دن ہمیں اس حساب کا پیش آتا ہے، تو اس بات کو ہم سنتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ قبر کو پکا کیا جائے۔ تو یہ ہم اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کی کیا بنیاد ہے اور اس کی کیا اصل ہے۔ تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے احکام وہ ہوتے ہیں جو اصل ہوتے ہیں اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بہت سارے وہ احکام ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سدن لذریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے اصل میں تو وہ چیز ممنوع نہیں ہے، تاہم چونکہ وہ چیز کسی بڑے گناہ یا کسی بڑی غلط بات کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے تو وہ بہت پہلے سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس قبر کے پکے ہونے کا بھی ہے، یعنی اپنی نوعیت میں یہ کوئی شریعت کا ابدی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سد ذریعہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ پابندی لگائی جائے یا نہیں لگائی جائے تو اس کے نتیجے میں جو اصل بات ہے اس پہ افیکٹ پڑے گا، اور اصل بات ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب قبر پکی کرائی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ایک مزار وجود میں آ جائے اور لوگ پھر قبر پرستی تک پہنچ جائیں، تو اس قبر پرستی تک پہنچنے کو بہت دور سے روک دیا گیا، بہت پہلے سے روک دیا گیا کہ قبر کا نشان نہ رہے، قبر پکی ہی نہ کی جائے گی تو ظاہر اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی جو نوعیت ہے وہ اصل میں ایک سد ذریعہ کے حکم کی ہے، یعنی کہ ایک ایسا معاملہ کہ جو کہ ممنوع ہے دین میں، ظاہر ہے کہ قبر کو پوجنا یہ بالکل ایک شرک کا معاملہ ہے اور یہ ہر لحاظ سے ممنوع ہے، اس کی نوبت نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بہت پہلے یہ ایک احتیاطی تدبیر کے طور پہ یہ کہا کہ قبر کو پکی نہ کرایا جائے، مگر چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس کا تعلق احتیاط سے ہے اور اس کا تعلق زمانے سے بھی ہے، جہاں ہمیں محسوس ہوگا کہ اس احتیاط کی ضرورت ہے اور اس دور میں اس سوسائٹی کے اندر قبر پرستی کا مثال کے طور پہ رجحان بہت زیادہ ہے، تو وہاں ہم اسی سد ذریعہ کے حکم کو بالکل رکھیں گے برقرار، اور اس کے بارے میں ڈسکریجمنٹ ہوگی اور اس کے بارے میں ہم یہ پسند ہی کریں گے کہ قبر کو پکی نہ کیا جائے۔ تاہم اگر کسی سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پہ ایک قبر پرستی کے حوالے سے کوئی رجحان نہ پایا جاتا ہو اور قبر پرستی کے بارے میں جو ایک ہمارے ہاں بیزاری کی بات ہونی چاہیے اور اس طرح کے معاملات کے بارے میں یقیناً ہونی چاہیے، اگر وہ سوسائٹی کے اندر بالعموم پائی جاتی ہے اور لوگوں کا قبروں کی طرف اس طرح کا رجحان نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص اس موقع پہ قبر کو پکی کراتا ہے تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہوگا۔ تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قبر پرستی کی جو قبر کو پکا کرانے کا جو حکم ہے، اس کی جو اصل ہے وہ بنیادی طور پہ قبر پرستی سے روکنا ہے، اور جن سوسائٹیز کے اندر اس کا اشتباہ اور جن سوسائٹیز میں اس کا رجحان پایا جائے گا وہاں یہ سد ذریعہ کے طور پہ اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ تاہم ایسی سوسائٹیز جن کے اندر یہ رجحان ہم سمجھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص یا کوئی کسی بھی طور سے اگر اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کو پکی کراتا ہے تو اس کو ہم پھر غلط نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے شریعت کا، بلکہ اپنی نوعیت میں یہ ایک بڑے گناہ سے، ایک بڑی غلط بات سے روکنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق سوسائٹی سے، سماج سے اور حالات سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔